ملبوس عورت میرے پاس سے گزر کر گئی۔ ابھی تھوڑا آگے ہی گئی تھی کہ اچانک اس نے مجھے پیچھے سے آواز دی۔ میں اس کی آواز پر رکنا نہیں چاہتی تھی، لیکن ایسے لگا جیسے کسی نے زبردستی مجھے روکنے کی کوشش کی ہو۔ جو ہی پلٹ کر دیکھا تو نقاب سے جھانکتی اس عورت کی آنکھیں مجھے ہی دیکھے جا رہی تھیں۔ پھر وہ 2 قدم چل کر میرے پاس آئی، کہنے لگی تم نے اس گلی سے آنا جانا کیوں چھوڑا؟ پیاری لڑکی، ہم تو تمہاری خوشبو ہر روز محسوس کرتے تھے۔ یہ کہہ کر وہ میرے سامنے سے غائب ہو گئی۔ میں کسی بت کی طرح کھڑی رہ گئی، میرے قدم بھاری ہو گئے۔ بمشکل میں اپنے مدرسے پہنچی۔ وہ عورت کیوں میرے پیچھے پڑی ہے، ان کی بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اب مجھے اسی گلی سے جانا ہوگا، اور میں خود کو اتنا کمزور کیوں سمجھ رہی ہوں؟ آخر وہ مجھ سے چاہتی کیا ہے؟ یہی سوچ کر میں نے پھر سے اسی گلی میں سے جانا شروع کر دیا۔ آخر وہ مجھ سے کیا چاہتی ہے؟ یہی سوچ کر میں نے پھر سے اسی گلی میں جانا شروع کر دیا، لیکن پھر اس عورت کا شائبہ بھی نظر نہ آیا۔ وقت تیزی سے پر لگا کر اڑ گیا۔ اب میں حفظ کرنے والی تھی۔ میرے حفظ ہونے میں صرف 1 سپارہ رہ گیا تھا۔ گھر والے بہت خوش تھے۔ دوسری طرف بھائی چاہتے تھے کہ میری شادی ہو جائے، اسی لیے امی ابو رشتہ تلاش کر رہے تھے، جبکہ میں ابھی شادی کرنا نہیں چاہتی تھی۔ میرا ارادہ تھا کہ میں جس مدرسے سے قرآن پاک حفظ کر رہی ہوں وہیں پر پڑھانے لگ جاؤں، لیکن امی ابو نے اس بات سے صاف انکار کر دیا۔ وہ کہنے لگے کہ تمہاری باجی کی اس عمر میں شادی ہو گئی تھی، اس لیے ہم تمہارے فرض سے بھی سبکدوش ہونا چاہتے ہیں۔ پھر وہ دن بھی آ گیا جب میرا حفظ مکمل ہو گیا۔ سب لوگ مجھے مبارکباد دے رہے تھے۔ میں مسکرا کر سب سے مبارکباد وصول کر رہی تھی۔ تبھی میری نظر کونے میں کھڑی ایک کالے برقعے میں ملبوس عورت پر پڑی۔ وہ مسلسل مجھے دیکھے جا رہی تھی۔ تبھی 2 قدم چلتے ہوئے میں اس کے پاس گئی، لیکن اچانک ہی امی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ کہنے لگیں کیا ہوا؟ تمہاری خالہ کب سے بلا رہی ہیں، آواز نہیں سنائی دے رہی؟ میں نے ہڑبڑا کر امی کو دیکھا، لیکن